تو جی وہ یہ ہے کہ تربیت کا کام، تبلیغ کا کام جاری و ساری تھا. شروع میں چونکہ میں بتایا کہ میں نے قریشہ کے ساتھ کام کیا، تو کچھ ان کے ساتھ بھی ٹریننگ ہوگی ہماری. تو تبلیغ کا ایک تو یہ تھا کہ ہم لوگ پمفلٹ تقسیم کرتے تھے. پمفلٹ بنا کے نا فرینچ زبان میں پمفلٹ پرنٹ کر کے تیار کر کے تبلیغی پمفلٹ تو ہم تقسیم کرتے مختلف شہروں میں خدام کے ساتھ لے جا کر. تو یہاں پر ایک واقعہ بڑا ہی ایمان افروز ہے. وہ یہ ہے کہ ایک روز ہم نے 71 پمفلٹ تقسیم کیا جس کی تعداد 1 لاکھ تھی، اور اس کا عنوان تھا کہ مسیح موعود دنیا میں آ چکے ہیں. تو یہ ہم نے تقسیم کیا ایک ہی دن میں مختلف علاقوں میں خداموں کی ٹیمیں بیچ کر. تو ہم نے 70,000 تعداد میں تقسیم کر دیا. تو وہ یہ بہت بڑی چیز، فرسٹ ٹائم ایسا ہوا. اور حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے اس کو بہت پسند فرمایا. چنانچہ جلسہ سالانہ 1980 کے جلسہ سالانہ میں جب حضور ساری جماعت کی رپورٹ پیش کرتے تھے اور ذکر کرتے تھے تو حضور نے فرمایا کہ میں نے ایک کام دیا تھا تمام جماعتوں کو کہ وہ ایک پمفلٹ تیار کریں اور اس پر مسیح موعود کا فوٹو لگائیں علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور اس میں یہ پیغام دیں کہ وہ مسیح موعود جس کا انتظار تھا وہ دنیا میں آ چکا ہے. تو فرمایا کہ اس بارہ میں میری نصیحت کا سب سے زیادہ اچھا عمل جماعت احمدیہ مارشس میں کیا ہے. فرمایا کہ ان لوگوں نے ایک دن میں تمام ملک میں نوجوانوں کو پھیلایا اور 70,000 کی تعداد میں، حالانکہ جزیرہ بھی چھوٹا سا ہے، قریباً ہر جگہ ہر علاقے میں گھر گھر مسیح موعود کی آمد کا پیغام پہنچایا. تو حضور نے کہ میں اس کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. تو یہ ایک بہت بڑا کام تھا، میرے لیے بھی عزت افزائی تھی. اور میں اس جلسے میں بیٹھا ہوتا اسٹیج کے اوپر. یہ ایک قسم کا ہمارا لیے کہنا چاہیے کہ ایک بڑا عزت افزائی اور انکریجمنٹ حضرت خلیفہ. جی. تو اس کے علاوہ ہم ہر مختلف علاقوں میں گورنمنٹ کی ہوتے تھے سوشل سینٹرز جو ہوتے ہیں نا، ہر علاقے میں، گاؤں میں، ولیج میں سوشل سینٹر گورنمنٹ بناتا ہوں یا سپورٹ کریں کھیلوں کا، جو انڈور گیمز ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو وہ ہم ویکنڈ میں کرایہ لے کر گورنمنٹ سے اجازت لے کر فری آف چارج ہوتا تھا. تو وہاں جا کر ہفتہ اتوار ٹھہرتے تھے، رات میں ہی سوتے تھے اس کے اندر ہی صفحے بچھا کر. تو وہاں پر وہ ویکنڈ میں پورا وہ نمائش قرآن کریم اس کا نام تھا وہ سیٹ کر کے کتابیں اور بینرز، بڑے بڑے خوبصورت فوٹو خلفاء کے اور قرآن کریم کے تراجم. آپ کو پتہ ہے کہ جماعت 70 سے زیادہ قرآن کا ترجمہ بھی کر چکی ہے، 73 مور دین 70. تو جو بھی قرآن کی اویلیبل تھے وہ سب ہم ڈالتے تھے. وہ چائنیز، ہندو، مسلمان سارے لوگ آ کر وہ دیکھتے تھے اور سوالات پوچھتے تھے. تو بہت بڑی تبلیغ کا ذریعہ تھا. مولوی صاحب ایک چھوٹا سا درمیان میں ایک روحانی ہوا ہے وہ کہ میں نے ابھی آپ کو یہ سوال کرنا تھا کہ مولوی صاحب آپ اتنی تبلیغ کرتے رہے، اتنے آپ سٹال لگاتے رہے، اتنے آپ وہ پیمفلٹ تقسیم کرتے رہے، تو قرآن کریم کا ترجمہ ہو چکا تھا فرینچ میں اس وقت، یا آپ نے قرآن کریم کتنا پھر تقسیم کیا؟ یہ میں نے ابھی سوال کرنا تھا آپ سے. اس وقت تک کر دیا. جی نہیں ٹھیک ہے. اس وقت تک ابھی قرآن کریم کا فرینچ ترجمہ نہیں شائع ہوا تھا. اس وقت انگلش قرآن کے ترجمہ ہمارے پاس تھا. تو وہ چونکہ لوگ انگریزی اور فرینچ دونوں برابر سمجھتے ہیں، دونوں زبانیں برابر طور پر جب کالجوں میں پڑھائی جاتی ہیں، تو وہ کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن یہ ترجمہ جو فرینچ ہے یہ بعد میں شائع ہوا ہے. ان دنوں خاکسار تھا، غالباً مڈغاسکر میں تھا. یہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع کے زمانہ میں شائع ہوا ہے فرینچ قرآن کریم. اس سے متعلق حضور نے کچھ بعض پرسی بھی کی تھی، ناراضگی کا اظہار کیا تھا. تو وہ مجھے بھی جن کی جواب طلبی ہوئی نا، میں نے بھی اپنا حصہ ڈالا کہ ہوا کیا ہے. تو وہ یہ ہے کہ یہ اس پر جماعت لاکھوں ڈالر خرچ کرتی ہے. چھوٹی موٹی بھی کمی جو ہے وہ جماعت کے لیے قابل قبول نہیں ہے. تو میں نے وضاحت کر دی. اور پھر یہ ہمیں تو فرینچ آتی کیوں نہیں، ہم تو اس میں ابھی زیرو ہی ہے نا. تو بہرحال یہ خلیفۃ رابع کے زمانہ میں، اگر میں غلطی نہیں کرتا، شائع ہوا ہے فرانسیسی ترجمہ قرآن. جی ہاں. تو میں بتا رہا تھا تبلیغ کے متعلق. اور میرا ایک اور طریقہ کار ہے اللہ کے فضل سے، یہاں بھی ہے یہ چیز. میں دیکھا کئی جگہ بہت کم ہے،
بعض جگہ پر میں نوٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ مبلغ ہر وقت مہمان نوازی کے جذبہ سے معمور رہے. اگر وہ ایسا کرے گا تو خدا تعالیٰ بہت سارے مہمان ایسے بھیجے گا کہ وہ آپ کی مہمان نوازی دیکھ کر انشاءاللہ جماعت میں داخل ہو جائیں گے. ایسے واقعات ہوئے وہاں پر کہ ایک شخص مشن ہاؤس میں آیا, اس کو بیعت کی توفیق ملی اور اس کے ذریعے سے آگے جماعت کھڑی ہوگی. یہ بھی ایک واقعہ ہے جو حضرت خلیفہ مسیح رابع نے اپنے 1982 کے جلسہ سالانہ میں آپ نے اس واقعہ کا ذکر کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس واقعے میں بھی جو مربی کے اندر روح ہوتی ہے مہمان نوازی کی, مہمانوں کو مطلب کہ اپنا سب کچھ قربان کر دینا مہمان کے لیے, کہ واقعتاً وہ ہمارا بھائی کوئی بھی ہو, تو بڑی امپریسو ہے. دیکھیں جب حضرت ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے آن وسلم کے اخلاق پر روشنی ڈالی, تو آپ نے فرمایا آپ کو کبھی خدا ضائع نہیں کرے گا, آپ اتنی زیادہ مہمان نوازی کرتے ہیں. مہمان نواز ہے. تو یہ ایک صفت ہے کہ جو ہمیں اختیار کرنی چاہیے. تو واقعہ بڑا ایمان فروزہ سن لیں تھوڑا سا. وہ یہ ہے کہ ایک قریبی ملک وہ جزائر ہیں, وہ کہتے ہیں کمورز جزائر, کمورو جزائر یہ فرانسیسی کالونی تھا, اس وقت 4 جزائر تھے, ابھی وہ آزاد ہو گئے لیکن ایک ابھی تک فرانس کے انڈر ہی ہے. تو وہاں سے ایک دوست تھے, وہ گانا بجانا آئے کرنے کے لیے, سنگر تھے وہ مارشس میں کسی ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے. تو جب وہ باہر کے نکلے پھرتے پھرتے رہے, وہ ایڈریس بھول گئے, گھر کا ہوٹل کا ایڈریس کہاں جانا انہیں. وہ پوچھتے پاچھتے ہمارے مشن ہاؤس کے پاس جماعتی دکانوں میں ایک دکان, ایک احمدی درزی کی دکان تھی, تو وہ اس میں آ گئے. وہ جو احمدی تھے ان کا نام بھی لیتا ہوں, مکرم عبدالغفور صاحب, عبدالغفور نوبی صاحب, ان کا بیٹا ایک عیسیٰ نوبی ہوتا ہے, آج کل فیس بک پر کافی تبلیغ کرتا ہے. ان کو نا تبلیغ کا نا عشق تھا. وہ اس کی جب ٹریلنگ شاپ میں گئے تو انہوں نے کہا بیٹھ جو بے فکر ہے, آپ کو ہم ہوٹل میں چھوڑ کے آئیں گے, بے فکر. انہوں نے اس کو بتانا شروع کر دیا جماعت کے متعلق, وہ پکڑ کے میرے پاس لے آئے, ان کی تھوڑی مہمان نوازی کی, بادشاہ کی. بہت خوش ہوا, بہت متاثر ہوا. اس نے کہا کہ کیا میں آپ لوگوں کی جماعت میں شامل ہو سکتا ہوں. مسلمان ہی تھا, ان کا نام تھا سعید عمر درویش. تو میں نے کہا بھی ضرور شامل ہو سکتے ہیں, یہ دروازہ سب کے لیے کھلا ہے. خیر انہوں نے بیعت کر لی اور وہ واپس چلے گئے. ٹھیک ہے, اپنے چلے گئے. جب ان کی ٹوریزم ختم, جو انہیں گانا بجانا کرنا تھا, سنگر تھے نا, سارا کام کر کے چلے گئے, واپس چلے گئے. تو وہاں پر جا کے انہوں نے, میں ان کو خط لکھا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ملک کا دورہ کروں. یہ 80 کی بات ہے, 1980 کی. اچھا. تو وہ 1 ماہ کا دورہ کا پروگرام بنایا. تو وہ مسلمان ملک ہے اور وہاں کوئی جماعت کے متعلق کوئی بندہ احمدی والا نہیں ہوا تھا, اس وقت ان نون تھی جماعت. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ 15 دن ٹھہرا تھا, تبلیغ وغیرہ کی ہم نے دوستوں کے ساتھ لے جا کر ادھر ادھر, کچھ لوگوں نے بیعت بھی کر لی. وہ گورنمنٹ کو تھوڑی سی کسی نے شکایت کر دی کہ پتہ نہیں مرزائی قادیانی یہاں ہے, وہ تبلیغ کر رہا ہے, یہ ان کا ہے, جو وہ ہمارے مخالفین غلط پراپیگنڈا کرتے, ایک بہت ہی ایک بھیانک نقشہ ہمارا پیش کرتے ہیں. نعوذ باللہ, جماعت کا نقشہ تو نہایت ہی پیارا ہے. یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشق جماعت ہے, یہ تو قرآن کی عاشق جماعت ہے, قرآن ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے. تو خیر وہ 15 دن کے بعد میں باتھ روم میں جانے کی تیاری کرتا ہے, نہانے کے لیے. تو پولیس آ گئی. اچھا. تو پولیس نے کہا جی مجھے حکم ہوا ان کو کہ آپ کو فوری طور پر ہمارا ملک چھوڑ دینا چاہیے. اچھا. تو وہ پولیس کی وین آ گئی, البتہ آدھے گھنٹے میں پہنچ گئے لینے کے لیے کہ آپ کو ایئرپورٹ پر چھوڑنا ہے. اچھا. تو اس سے پہلے ایک حصہ واقعہ کو بھی ایمان پورا سنا دیتا ہوں. یہ کس ملک کی بات ہے مول صاحب, کس ملک کی بات ہے؟ اچھا, کونگو, کمور آئیلینڈ, کمورو آئیلینڈ. اچھا کمورو. ہاں جی. تو وہ ابھی کوئی دوست فون کر رہے ہیں, میں لیکن بولتا جاؤں گا آپ کے ریکارڈ تک بجے. وہ واقعی وقت کہ جب میں نے خط لکھا نا ان کو, سعید عمر درویش صاحب کو, میں آ رہا ہوں آپ کے پاس, انہوں نے میں جواب دیا کہ آپ نہ آئیں. غالباً سمجھا کہ بڑے آدمی ہیں, یہاں جگہ میرے پاس ہے نہیں, غریب آدمی ہوں, ان کو کہاں ٹھہراؤں گا وغیرہ وغیرہ. لیکن میں نے ان کو کچھ, میں نے کہا آئی ول گو, میں نے جب فیصلہ کر لیا حضور سے اجازت لی ہے, آئی ول گو. تو جب وہاں ایئرپورٹ پر پہنچا تو وہ تو نہیں آیا, انہوں نے کہا نہ آئے.
وہ اللہ تعالیٰ کا یہاں ایمان فروز بات یہ ہے، ایک دوست میری طرف بڑے، دیکھا میں نے آ رہا ہوں باہر نکل رہا ہوں، اچھا ان کا السلام علیکم، وعلیکم السلام، کہتے ہیں آپ کا کیا نام ہے؟ منور ہے، صدیق منور. تو وہاں اکثر میں نا ایس اے منور لکھتا تھا سائن کرتے ہوئے بریف، ایس اے منور صدیق احمد منور. میں کہ ہاں ٹھیک ہے. تو وہ کہنے لگا، میں کہ اچھا آپ کا نام کیا ہے؟ کہتے میرا نام سعید عمر ہے. وہ ہمارے اسی احمدی کا نام اس آدمی کا تھا، اس کا اچھا ہم نام اندازہ کریں آپ، ہاں اس ہاں کا ہاں ہم نام مجھے لینے آ گیا اپنی گاڑی میں، ویری اور ویل آف تھا، اس کے پاس بڑا مکان بھی تھا. ہاں اس کی مسز کا نام فاطمہ تھا. انہوں نے کہا کہ آپ نے سر ہمارے پاس ٹھہرنا ہے، آپ یہ ہمارے لیے دعا بھی کرنا، ہم یہ بیوی ہیں تو ہم بڑی خوشی ہوگی. ادھر مکان کا مسئلہ تو حل ہو گیا، ہاں ادھر وہ اپنی گاڑی لے کر آ گیا. واہ اور خیر خلاصہ یہاں کلام یہ کچھ ٹائم کے بعد ان اصل جو میرا مہمان نواز تھا، میرا ہوسٹ تھا، ان کے پاس پہنچ گیا. تو انہوں نے کہا نہیں آپ ادھر رہے، نماز وغیرہ پڑھنے آج دن کو، لیکن سونا وغیرہ ادھر ہی ہو. جی جی خیر ہم نے خوب تبلیغ وغیرہ شروع کر دی. ایک اب حصہ اور ایمان فروز یہ ہے کہ جب ایئرپورٹ پر روانگی آ گئی تو میں تو اس طرح ہی کر رہا تھا، مجھے تو وہ خوف کی چیز میرے ساتھ نہیں تھی بالکل ہی، بالکل نارمل آدمی کی طرح. میں لوگ یہ سمجھتے ہو کہ لگتا ہے کہ جو بڑا سپرینٹ پولیس ہے نا، ان کا رشتہ دار ان کو ڈراپ کرنے ہیں ایئرپورٹ پر. تو وہ جو احمدی تھے نا، وہ 10-15 وہ بھی لائن بنا کھڑے تھے. تو سعید عمر درویش نے میرے کان میں کہا، مولانا میں اب ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ کو. انہوں نے میرے ہاتھ میں ایک چھوٹا کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہے، اس میں لکھا تھا کہ اگر ضرورت پڑی تو میں بھی اس ملک میں سید عبداللطیف شہید بن جاؤں گا اور جماعت کے لیے قربان کر. صحیح ہے. ہاں جی. تو وہ کہتا ہے کہ میں جب آپ سے جماعت میں داخل ہوا تو ظاہری طور پر میں دیکھا کہ آپ اس قدر محبت اور اپنائیت سے پیار سے میرے ساتھ سلوک کیا ہے، تو میں داخل ہو گیا. لیکن جب میں نے کتابیں پڑھی حضرت السلام کی صداقت کے متعلق، پھر 100% مجھے یقین ہو گیا کہ یہی وہ جماعت ہے جو ہم سب کو جنت کر لے جائے گی. تو خیر وہ پھر اللہ تعالیٰ کے فضل سے واپس آ گیا، لیکن جماعت اس وقت سے ابھی تک قائم ہے. وہی ہمارے صدر جماعت ہیں سعید عمر درویش صاحب، اور انہوں نے ایک مسجد ہی بنا لی ہے کہ نمازوں کی گھر میں ہوتی، کوئی مسئلے مسائل ہیں لیکن اب جماعت کوشش کر رہی ہے کہ مسئلے مسائل حل ہو جائیں. تو وہاں بھی یہ جماعت 1980 میں اس بھائی کی برکت سے جو گانا بجانا آیا تھا، تو خدا تعالیٰ نے انہیں روحانی نغمات سے منور کر دیا. اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا، بالکل بالکل. وہ دیکھو ایک چھوٹا سا انسان گانا بجانے والا، وہ اس کا ذریعہ بن گئے. اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہ صداقت جو تھی وہ دکھانی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے وہ آپ کا جو مہمان آپ کو آگے لینے کے لیے آ گیا ہے، ہاں جی ہاں جی، وہ بھی آپ کی ایک گھبراہٹ بھی دور ہو گئی. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس پیغام کی برکت سے آپ کے سارے کام اللہ تعالیٰ نے راستے آسان کر دیے. وہ جب انسان اپنی بیوی بچے دور ہوتا ہے، اس وقت میرا ایک ہی بیٹا تھا، بڑا بیٹا 2-2.5 سال کا تھا، تو دعاؤں کا خوب موقع ملتا ہے، بڑی دعاؤں کا موقع ملا. میں اس کی بیوی کو کہا، سعید عمر درویش کی بیوی کو کہا کہ سب مسافر کی دعا بہت قبول ہوتی ہے، اگر کوئی مسئلہ بتانا میں دعا کروں گا تو میں اللہ تعالیٰ. کہنے لگے مسئلہ تو یہ ہے کہ ہماری پتہ نہیں 2 بیٹیاں ہیں 3 بیٹیاں ہیں، آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں بیٹا بھی عطا فرمائے. تو بعد میں اللہ تعالیٰ نے نیکسٹ بچہ بیٹا عطا فرمایا، میرے نام ہی اس کو دیا، میرا ہی نام، کہ یہ ان کے نام کا بیٹا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے مسیح موعود کی برکت سے دعائیں ہماری قبول کی. تو بہرحال یہ ایک اور بات تبلیغ کا تھوڑا سا ہو گیا. مارکسسٹ جماعت میں اس وقت تک جب میں انچارج بنا ہوں، ان کا جو مالی نظام تھا بھی کمزور تھا. کوئی چندہ وغیرہ ہوتا ہے نا معین دینا، جو ایک ہماری جماعت میں کچھ ہے، ہماری سسٹم ہے ہمارا، اس وقت وہاں نہیں تھا اس وقت. تو میں نے بالکل بے خوف ہو کر، کیونکہ وہ ہر جگہ ہوتا ہے نا بعض بڑے انٹلیکچوئل اور پڑھے لکھے قانون دان، آپ کو پتہ ہی ہے، قانون دان اور فلاسفر ہر جگہ ہوتے ہیں. تو میں نے کہا کہ نہیں آپ نا بات صاف کریں. پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے حضرت سید میر داؤد احمد صاحب جو ہمارے پرنسپل تھے، جنہوں نے میری زندگی میں بہت زیادہ تبدیلی پیدا کی، انہوں نے میرے لیے وہ ایک ماڈل تھے، رول ماڈل تھے. تو انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ آپ نے قناعت رہنا، قانع رہنا اپنی زندگی میں، کبھی بھی اپنی
اپنی خواہشات کو آگے نہیں رکھنا. خواہشات پیچھے, سب سے پہلے دین. ہمیں کسی کوئی خواہش نہیں ہے ہمیں کوئی لوگ تحفے دیں, ہماری دعوتیں کریں, نہیں نہیں نہیں, کام از کام, جو کام ہے وہ کرنے آئے ہم. تو میں نے کہا دیکھیں حضرت مسیح السلام فرمایا ہے کہ چندہ لازمی جو ہے وہ سب دوستوں کو ادا کرنا چاہیے, ہر مہینہ ادا کرنا چاہیے, لیکن میں تمہیں مجبور نہیں کرتا, میں تمہیں کچھ نہیں کرتا, تم دل کی خوشی سے دو وغیرہ وغیرہ. لیکن آپ نے پھر بھی ایک معیار مقرر کر دیا کہ یہ معیار اگر تم دے دو 16 آنا میں سے ایک آنا دے دو, اوکے یہ بھی ٹھیک ہے, ایک معیار بنا دیا ہم نے. تو خیر جماعت میں 16واں حصہ ماہوار آمد کا چندہ یعنی 6.25% ہم جی کو دینا چاہیے, ٹھیک ہے. تو یہ آپ لوگ نہیں دے رہے, کچھ دے رہے ہیں کوئی نہیں دے رہے, تو میری یہ درخواست ہے کہ اب آپ لوگ کریں ایسا. تو کافی لوگوں نے نا اپنا ناپسند کیا اس بات کو. میں کہ نہیں, جب آپ کریں گے ہمارے پاس پیسہ ہوگا تو ہم زیادہ پھر کام کر سکیں گے. تو جناب والا کافی ادھر ادھر ہوا کچھ تھوڑا بہت, لیکن کامیابی حاصل ہو گئی. اس وقت ہمارا بجٹ تھا کوئی 25-26 ہزار روپیہ وہاں کا ماریشس کا. لیکن جب میں نے چھوڑا ماریشس تو 1,20,000 10 لاکھ سے زیادہ ہمارا چندہ بن گیا. اور جماعت اس وقت سے لے کر جماعت ایسے مضبوط قدموں پر چلی کہ آج تک وہ کام جاری ہو ساری. یہ بس یہ ہوتا ہے کہ جو پہلا آدمی ہوتا ہے نا, پہلی اینٹ رکھتا ہے تو اسی کو ہی ملتی برکتیں ثواب ملتا ہے, اسی کو ہی لوگ یاد کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں سیدھے راستے پہ ڈالا تھا. پھر میں نے کہا کہ حضرت مسیح السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ جو تیرے مخلص محبین ہیں تیرے ساتھ تیری اطاعت کریں گے, تیری تعلیم پر عمل کریں گے, میں ان کی اولادوں میں, ان کے اموال میں, ان کی اولادوں میں برکت دوں گا. تو آپ دیکھنا کہ آپ کی اولادوں میں برکت ملے گی. بالکل. مربی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا اور ہمیں بہترین معلومات بہم پہنچائی ہیں اور ایمان فروز واقعات سنائے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز کرے اور صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. آمین. ناظرین, میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو گھر بیٹھے صحبت صالحین کا تھوڑا سا نظارہ ہو جائے. تو اگر آپ کو صحبت صالحین محسوس ہوئی ہے تو مربی صاحب کے لیے دعا کریں, ہمارے لیے بھی دعا کریں, اور آپ محظوظ ہوں. دعاؤں کی ضرورت ہے. انشاءاللہ پھر موقع ملا تو صحبت صالحین کے لیے آپ کے لیے کوشش کی جائے گی. اب اجازت دیں, انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صاحب کو بتا دینا کوشش پھر دوبارہ جی, آج کا پروگرام مکمل ہو گیا. جی مربی صاحب, آج کا کام مکمل ہو گیا. چلو پھر نیکسٹ میٹنگ میں بتا دینا جب کرنا ہو. ہاں جی, جزاکم اللہ احسن الجزا. بہت مزیدار واقعات آپ نے بیان فرمائے ہیں, اور یہ سارے اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کے